اور پھر بیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک بڑے دشوار گزار راستے پر ہیں. دشوار گزار راستہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سرے سے ایکسٹریمزم کا بیج ہی نہیں ہے. نہ ہم ریلیجسلی ایکسٹریمسٹ ہیں نہ سیکولرلی ایکسٹریمسٹ ہیں. سن لیں، ہم ہیں ماڈریٹس، جس کو کہتے ہیں الوسطیہ، توسط اور اعتدال. ہمارا توسط اور اعتدال ہمارے راستہ ہے، ماڈریٹس. جہاں سوسائٹی دو سمتوں سے ایکسٹریمزم کی چکی میں پس رہی ہو، وہاں ماڈریٹس کا اپنی ماڈریٹ تھاٹ کے ساتھ زندہ رہنا اور اس کو طاقتور کرنا کتنا بڑا جہاد ہے. یہ پیغمبرانہ کام ہے، پیغمبرانہ کام ہے. پیغمبر جب آتے تھے دنیا میں تو دو طرح کی ایکسٹریمسٹک انوائرمنٹس میں آتے تھے. ایک کفر اور شرک کی ایکسٹریمزم ہوتی تھی، اور ایک ظلم، جبر، بربریت، ملوکیت، قبائلیت اور طاقت کا ارتکاز، اس قسم کی جابریت ہوتی تھی، آمریت ہوتی تھی. انسانوں پر ظلم، غلام بنا لینا اور قتل و غارت کرنا، ایک یہ ہوتی تھی. ایک جہالت، کفر و شرک کی. دو ایکسٹریمزم میں آتے تھے انبیاء، اور وہ ہمیشہ اعتدال کا، ماڈریشن کا پیغام لے کے آتے تھے، ٹالرنس کا پیغام لیتے آتے. سو ایک طرف ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، ایک طرف سیکولرسٹ ایکسٹریمزم ہے. اور ہمارا ویو پوائنٹ کیا ہے یہ بھی سن لیں، میں ٹرم دے رہا ہوں. ہم ٹریڈیشنل ریشنلزم کے حامل ہیں. ہمارا سٹینس ٹریڈیشنل ریشنلزم ہے. اور آپ دو الٹا بھی کر سکتے ہیں، ریشنل ٹریڈیشنلزم، یہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں طرف سے آزادی ہے آپ کو. بیان کرتے ہوئے کہیں بھول جائیں تو آگے پیچھے لگا سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ اس طرح نہیں کہ گھوڑا پیچھے ہو جائے گا اور ٹانگا آگے ہو جائے گا. جس کو آگے کر دیں پیچھے کر دیں، معنی ایک رہے گا. تھوڑا سا انٹلیکچولی فلوسافیکلی معنی کا فرق آتا ہے، مگر ایک کامن سینس کے لیے جائز بن جاتا ہے. ادھر ریلیجس ایکسٹریمزم، ادھر سیکولرسٹ ایکسٹریمزم، اور آپ ٹریڈیشنل ریشنلزم کے علمبردار ہیں. یعنی قرآن اور سنت کی جو روایت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ تابعین، اولیاء، محدثین اور صالحین کی پوری روایت بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ، وہ جو روایت ہے قرآن اور سنت کی، ٹریڈیشنلزم. ایک طرف اس کے امین ہیں اور ایک طرف صرف ماضی میں کھوئے رہنے کے نہیں، ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے ملا دینے کی تجدید کے امین ہیں، جدت کے امین ہیں. تو آپ قدامت اور جدت کو جوڑ کے چلنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں آپ کا 1400 سال کا میراث ہے جو تاجدار کائنات کے مدینہ سے شروع ہوتا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، سیدنا علی، فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین علیہم السلام، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، ائمہ اولیاء، صالحین، تابعین، اتباع التابعین، سیدنا غوث الاعظم، سیدنا جنید بغدادی، سری سقطی، ذوالنون مصری، امام ابو الحسن الشاذلی، خواجہ جنید بغدادی، حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین اجمیری، داتا گنج بخش علی حجویری، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی. یعنی ایک طرف وہ اولیاء، ابن حجر اسقلانی، امام فارابی، امام رازی، امام سیوطی، قسطلانی، ایک طرف وہ محدثین، وہ فقہا، وہ اولیاء، وہ صلحاء، اوپر صحابہ، اہل بیت، انبیاء کی وراثت کے امین لے کر آج کی تاریخ تک، جس کے علمبردار علامہ اقبال تک بھی تھے. ایک طرف وہ پوری قدامت 1500 سال کا ایک تسلسل ہے. ہم یاد رکھ لیں، جامد قدامت میں بیلیو نہیں کرتے. جامد قدامت میں بیلیو، ہم سٹیٹک ٹریڈیشنلزم میں بیلیو نہیں کرتے. یاد رکھ لیں، یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے. سٹیٹک ٹریڈیشنلزم، اس میں بیلیو نہیں کرتے. ہم بیلیو کرتے ہیں متحرک ٹریڈیشنلزم میں، کنٹینیوس ہو، جس میں ہمیشہ تحرک اور تسلسل رہا ہو، اور ہر تسلسل اس کے اندر جدت پیدا کر دیتا ہے.
یعنی ایک صدی کا جو ورثہ تھا، روایتی ورثہ، جب اگلی صدی میں وہ منتقل ہوتا ہے تو وہ اس کی جدت ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جدت ہماری قدامت کے اندر رہی ہے، اور ہماری ہر قدامت جدت کے ساتھ چلی ہے۔ تو قدامت جدت میں اعتدال پیدا کیا ہے، مکسنگ کی ہے، اور یہ تحرک ہے اس میں۔ تو اس کو ریشنل ٹریڈیشنلزم کہہ لیں، یہ ٹریڈیشنل ریشنلزم کہہ لیں، اور یہ ماڈریشن کے ساتھ ہے۔ ہم اس فکر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس فکر کا علم بردار نہ حکمران طبقہ ہے، نہ میڈیا ہے، نہ مذہبی انتہا پسند طبقہ ہے۔ آپ کو سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ دوسرے کام بڑے آسان ہیں، کیونکہ وہ انتہا پسندانہ کام ہے۔ انتہا پسندانہ کام میں یا برین واشنگ ہوتی ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واشنگ کر دی جاتی ہے، سب کچھ دماغ سے نکال دیا جاتا ہے، یہ بھی آسان ہے۔ یا دماغ کو نفس کے تابع کر دیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ دماغ کرے بس وہی قبول ہے، یہ بھی بڑا آسان ہے۔ دماغ کو یہ بات بڑی لگتی ہے، نفس کو بڑی لگتی ہے۔ دونوں طرف اٹریکشنز ہیں، اور دونوں انتہائیں غلط ہیں، پیغمبرانہ طریق اور دین کے اعتدال کے طریق کے خلاف ہیں۔ اس سوسائٹی میں بدقسمتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ دین کا لباس بھی اتار پھینکنا چاہتے ہیں، اور چاہتی ہیں دین کی ویلیوز اتار پھینکنا چاہتی ہیں، دین کی بات کو قدامت پسندی کرتے قرار دیتے ہیں، دین کی ویلیوز نہیں چاہتے، دین کی دیانت نہیں چاہتے، امانت نہیں چاہتے۔ جو لوگ اب امانت اور دیانت ہم نہیں سننا چاہتے، وہ دین کو کیا سنیں گے؟ جن لوگوں نے کرپشن پہ سمجھوتا کر لیا ہے، وہ دین کی بات کیوں سنیں گے؟ جن لوگوں نے غلامی پر، غیروں کی غلامی پہ سمجھوتا کر لیا ہے، وہ دین کی بات کیوں سنیں گے؟ جن کے اندر حس، حمیت اور غیرت تک دین اور قوم کی اور ملک و ملت کی نہیں رہی، وہ دین کی بات کیوں سنیں گے؟ جائزہ لے لیں جو اس وقت آپ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا رہ گیا اس قوم کے پاس؟ جس قوم نے اس قسم کے حکمران قبول کر لیے ہوں تو پھر سوائے وہ کیا اسے زندہ قوم کہا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی دیر سوچئے ذرا۔ مگر بیٹے یہ جو بات میں نے کی، جس راستے پر آپ اور میں، یہ لوگ ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور جنگ لڑتے رہتے ہیں، اور ایک پھر ایسی سوسائٹی میں ہے بیٹے کہ پھر گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ گلوبلائزیشن کے جہاں فوائد ہیں، پازیٹیو ویلیوز ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے بینیفٹس ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہاں اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، ڈیمیجز بھی ہیں، لاسز بھی ہیں۔ ہر الا بلا جو گلوبلائزیشن کے نتیجے میں آ رہی ہے، وہ براہ راست آپ کو اس کا اثر پڑ رہا ہے، امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا۔ آپ آئسولیٹڈ نہیں ہیں نا، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، آئسولیشن کا دور نہیں ہے۔ تو ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجس اسپرچویلٹی کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ۔ یہ میسج پورا دے رہا ہوں، یہ انقلاب کا کیا پیکج بنتا ہے، یہ تھاٹ ہے، فکر ہے۔ ریلیجس اسپرچویلٹی کو بھی لے کے چلنا ہے، دین مادیت کے تناظر میں نہیں، روحانیت کا دین جو اولیاء اور صالحین نے ہمیں منتقل کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، اور آپ کی تیار کردہ دونوں جماعتیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، اور تابعین و اتباع التابعین۔ تو ریلیجس اسپرچویلٹی وہ بھی مینٹین کرنی ہے ہم نے۔ سائنٹیفک، ٹیکنالوجیکل اور فلوسافیکل ڈیولپمنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ بھی ہمارے دین کا اور ہمارے پورے کنسپٹ کا حصہ ہے۔ سائنس، فلسفی، ٹیکنالوجی، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا۔ جو قوم سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح جو نوجوان سائنٹیفک نالج میں پیچھے رہ جائیں گے وہ اچھا امپیکٹ نہیں دے سکیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے، پھر فلسفی بھی ہے۔ جب فلسفی کہتا ہوں تو میری فلسفی کا سبجیکٹ نہیں ہے،
سوشل فلاسفی بھی ہے، سوشیالوجی بھی ہے، اکنامک فلاسفی بھی ہے، پولیٹیکل فلاسفی بھی ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جو سوشل سائنسز ہیں، ان کی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں ایک سوسائٹی میں پولیٹیکل فیکٹرز کے ساتھ، اکنامک فیکٹرز کے ساتھ، گلوبل فیکٹرز کے ساتھ، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر کلچرل ڈیولپمنٹس ہیں، اپنے آپ کو ان سے بھی الوف نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی مینٹین کرنا ہے، اور ان کی لمٹس کے ساتھ کہ کلچرل ڈیولپمنٹس ہوں، کلچر پروموشن ہو، مگر وہ بے حیائی نہ ہو. وہ جو لمٹس ہیں موڈیسٹی کی، حلال اور حرام کی، خیر اور شر کی، اس کو بھی مینٹین کرنا ہے اپنی زندگیوں میں بھی بیٹے، اپنی پرسنل لائف میں. اور جب آپ ریلیجیس اسپریچویلٹی کی بات آپ کو دے رہا ہوں تو وہ آپ اس کے علمبردار نہیں ہو سکیں گے اگر آپ کی اپنی زندگیاں اسپریچویلٹی کے نور سے روشن نہیں ہوں گی. ایم ایس ایم کے بیٹے، یوتھ لیگ کے بیٹے، ویمن لیگ کی بیٹیاں، سب بچے بچیاں سنیں، کوئی بچہ بچی آپ میں سے ایسا نہ ہو کم سے کم جو پنجگانہ نماز کا پابند نہ ہو. یہ تو جسٹ بیسکس ہیں. اور باوضو نہ رہتا ہو ہر وقت، اور قرآن سے تعلق نہ رکھے، سی ڈیز نہ سنے، کتابیں نہ پڑھے، اور اپنی طبیعت کے اندر بے حیائی اور برائی سے بچاؤ کا طاقت نہ پیدا کرے. سیلف ڈیفینس ہونا چاہیے آپ کے اندر، نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے، بری سوسائٹی، برے دوستوں اور بری کمپنیز کے حملوں سے، اور دنیا کی جو بری اٹریکشنز ہیں ان کے حملوں سے. 4 دشمن ہیں آپ کے. ایک اندر چھپا ہوا دشمن ہے نفس امارہ، وہ ورغلاتا ہے، اٹریکشنز دیتا ہے، طرح طرح سے وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے. دوسرا شیطان ہے جو بہت بڑا دشمن ہے، وہ باہر ہے. یہ باہر والے دشمن کی، اندر والے دشمن کی آپس میں الائنس ہے. شیطان اور نفس کا الائنس ہے، نفس امارہ کا اور شیطان کا آپس میں. اور شیطان ایک نہیں ہے، شیاطین الجن والانس، جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر اپنے من سے متذبذب کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں. آپ کا انقلاب کب آئے گا؟ جو یہ کہے اسے کہیں جب آپ کا انقلاب آ جائے گا، اس سے پہلے آئے گا. صرف ایک فتنہ گری کے لیے ایک جملہ ہے، بول دینا ہے. پوچھنے والے سے پوچھو بھیا اس قوم کا حال دیکھو، تم انقلاب کی بات کرتے ہو، قوم ہی نہیں رہی ہے. دین کی جڑیں کٹ رہی ہیں، ایمان ختم ہو رہا ہے، یہاں غیرت ختم ہو رہی ہے، ملک کی آزادی، خود مختاری ختم ہو گئی ہے. بندوق کے ساتھ تو انقلاب لانا نہیں ہم تو بندوق والے لوگ نہیں ہیں، ہم بندوق اور بارود والے لوگ نہیں ہیں. 2 ہی طریقے ہیں، یہ بندوق اور بارود، وہ ہمارا راستہ نہیں ہے. دوسرا ووٹ سے جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مسند اقتدار پر، یہ قوم ان کو بٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا پہلے آپ جمہوریت کے انقلاب کی بات کر لیں، مصطفی انقلاب کی بات اگلے دن ہو جائے گی. بتائے جس دن آپ کا جمہوریت کا صحیح انقلاب آ جائے گا، اس سے بالکل قریب ترین مدت میں مصطفی انقلاب آ جائے گا، 1 سال بھی نہیں لگے گا. انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ جمہوریت کا انقلاب پہلے لے آئیں. جس جمہوریت کی رٹ آپ 24 گھنٹے لگاتے ہیں نا، پہلے وہ آپ کے بے شمار میثاق ہیں، بے شمار آپ کے منصوبے ہیں، بے شمار آپ کے عوام کے بہتری کے ہیں اور ویژنز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہیں. جب دن آپ کے ویژن کا انقلاب آ جائے گا اور آپ کی جمہوریت کا انقلاب آ جائے گا تو مصطفی انقلاب بھی آ جائے گا. جو پاور میں ہیں پہلے ان سے پوچھیں ان کا انقلاب کب آئے گا. اور جو پاور میں آتے جاتے رہتے ہیں، پاور میں انتظار میں ہیں، پہلے ان کا انقلاب کی ڈیٹ فکس کروا لیں، پھر ہم بھی دے دیں گے. یہاں 100 سال سے جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان سے کبھی تاریخ نہیں پوچھی آپ نے؟ مذہبی جماعت بھی ہیں. انقلاب تو ڈیٹیں نہیں ہوتی انقلاب کی. یہ جب پوری کی پوری قوم ایک فکر کے اوپر مجتمع ہو جاتی ہے اور سینسز ہو جاتا ہے تو انقلاب پھر ہفتوں میں آ جاتا ہے. پھر شہنشاہ ایران کا تختہ الٹ کے پھینک دیتے ہیں.